اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابتدا ہے رب جلیل کی بابرکت پیارے نام سے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو آپ کے پیارے دوست کیپٹن امریکہ کی طرف سے ایک اور سلیمانی ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مزیدار گرمی کے موسم کے اندر، مزیدار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شدید گرمی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کو کہیں پر بھی اگر شیڈ میسر ہو تو آپ اس میں سکون سے بیٹھ سکتے ہیں۔ ہوا چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کراچی شہر کے اندر، تو الحمدللہ وہ سخت جو گرمی ہے اس کی شدت اس قدر محسوس نہیں ہوتی۔ بتانے والی بات یہ ہے کہ میں اس وقت اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا ہوا ہوں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ بیٹھنا، اور فلسطین پہ، سوڈان پہ اور دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی مسلمان دکھ تکلیف کا شکار ہیں ان کی تکلیفوں کو دور کرے، جو بچے یتیم ہو گئے ان کے غموں کو دور کرے، جو بچے اور لوگ کیا کہتے ہیں معذور ہو گئے، جن کے گھر ان سے چھن گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اور مسلمان حکومتوں کو، خصوصاً جو مسلمان حکمران ہیں طاقت میں ہیں، ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ نصیب کرے کہ وہ جو ہیں اپنا وہ کردار ادا کریں جو ان کو کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت دن کا وقت ہے، اور میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ دیکھیں جاوید ادھر آئیں بابا، بہنا کے پاس آئیں، گوئنگ۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ میرے گھر کا ایک پیچھے والا ایریا ہے، جو کہ اتنا اچھا ایریا ہے جہاں پر میں بے شمار جانوروں کو لا کے کھڑا کر سکتا ہوں۔ میں یہاں پہ اپنے پرائم کے اندر جب میرے والد صاحب زندہ تھے تو یہاں پر ہم جانور لا کے کھڑا کیا بھی کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو صرف کھڑا کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ جانور کو جب آپ کہیں پر کھڑا کرتے ہیں تو اس کے بعد اس سے محبت، پیار اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ ہمارے والد صاحب جب زندہ تھے، گھر میں بہت سارے ملازمین تھے، تو وہ لوگ ہمارے پاس موجود تھے جو کہ ان جانوروں کی ٹیک کیئر کرتے تھے۔ وقت گزرا، بہت سارے ہمارے پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اور وہ سب لوگ جو ہمارے ان جانوروں کا محبت اور پیار کے ساتھ خیال کیا کرتے تھے وہ اب ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ میں ذاتی طور پہ جانوروں سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس حد تک محبت کرتا ہوں کہ اگر میں اس کا خیال نہیں کر سکتا تو میں پسند نہیں کرتا کہ میں اس کو گھر میں لے کے آؤں اور اس کو یہاں پہ اس طرح سے کھڑا کروں کہ وہ تکلیف کا شکار ہو۔ ہمارے بیک گراؤنڈ میں آذان ہو رہی ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا روکتے ہیں۔ اچھا جی، آذان مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ پاک ہم سب کی تمام دلوں کی خواہشات، دعائیں اور تمنائیں پوری کر دے، آمین ثم آمین، اور ہماری قربانی کو قبول عطا فرما، آمین ثم آمین، ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ تو خیر، بتانے والی بات یہ ہے کہ جانوروں سے شدید محبت کرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کے جانور کو جب آپ لاؤ تو آپ اس سے محبت کرو، پیار کرو، اس کا خیال بھی کرو۔ میں وہ نہیں کر سکتا، میرے اندر میرے کیا کہتے ہیں وہ طبیعت میں وہ نہیں ہے جس طرح سے لوگ جانوروں کا خیال کرتے ہیں، تو میں اس جانور کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا، تو لہٰذا میں جانور نہیں لے کے آتا اب، جبکہ میرے پاس سپیس ہے۔ لیکن شیخ عاصم الحکیم کا ایک لیکچر سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے جو ہے جانور لے کے آنا چاہیے۔ اب میں اس کی مزید ڈیپتھ میں نہیں جاتا کیونکہ وہ میں کل والے ولاگ میں پوری بات آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ میں قربانی کے لیے حصہ ڈال چکا تھا، ایک اچھی اماؤنٹ ڈال چکا تھا، لیکن جب مجھے احساس ہوا، میں اس کو صرف جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں، صرف اور صرف آپ اس رقم میں سے نہیں خرچ کرتے جو آپ کی ایک رننگ انکم ہے، بلکہ آپ کو اپنا ایک دل کا ٹکڑا نکال کے دینا پڑتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ کیونکہ گروئنگ کیا کہتے ہیں یوٹیوبر ہوں، میں اپنا ایک کانٹینٹ کا گروئنگ میں نے کام سٹارٹ کیا ہے، تو اس کے لیے مجھے کئی چیزیں درکار ہیں، ایک اچھا فون، ایک اچھا لیپ ٹاپ، ایک بہت ساری چیزیں جو کہ ایک بہت بڑی رقم بنتی ہے، اور اس کو میں نے اب جمع کرنا شروع کیا، جس کا ایک بہت ہی حقیر تعداد میرے پاس جمع ہے۔ میں نے اس رقم میں سے کچھ حصہ نکال کے اپنے لیے ایک جانور کا بندوبست کیا، اور یہ بات بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شودہ پن ہے یا یہ کہ میں بتانا چاہتا ہوں میں کتنا نیک ہوں، بلکہ ایز این انفلوئنسر آپ کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کی آپ کو جو ہے قربان کرنا پڑتا ہے، وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، آپ کو اپنے بچوں کے بعد اپنے مال سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ہی اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا۔ لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے استطاعت سے بڑھ کر ایک جانور لے کے آیا ہوں، جو کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے دام میں ایک اچھا ایکسپینسو اور خوبصورت جانور مل گیا ہے۔
لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کیوں لایا ہوں. جیسے کہ میری وائف مجھے کہہ رہی تھی کہ صرف اور صرف ایک جانور ہے, اس کے اوپر ولاگ کیوں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, مطلب کہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی, وہ ایک لڑکی ہے نا, ایک عورت ہے, عورت ہی سوچتی ہے کہ یار ہم لوگ اگر یا تو ہمارے پاس 10 بیل ہیں, جیسے آپ کو میں نے دکھایا وہ شاندار جاندار والا ولاگ بنایا تھا, بڑے بڑے بیل, تو ہم وہ دکھائیں تو سمجھ میں آتا ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کو مطلوب ہے قربانی, اللہ کو پیاری ہے قربانی. صحیح ہے, اس بات کو ذرا سمجھنے کی آپ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا اس کو گوشت, اس کو روپیہ پیسہ مال دولت کچھ نہیں چاہتا, اس کو جاتا ہے آپ کا تقویٰ, آپ کی نیت. اور ہماری نیت کیا ہے اللہ کو وہ چاہتی ہے. تو ہماری نیت تھی اپنے سب سے پیاری چیز قربان کرنے کی, ہم نے اس کو کرنے کی کوشش کی, اللہ اسے قبول کرے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی 2 دمبے قربان کرتے تھے, اور جتنا میں نے پڑھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دمبا اپنے لیے اور اپنے پورے خاندان کے لیے قربان کرتے تھے, اور ایک اپنی پوری امت کے لیے قربان کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قربانی بھی اگر آپ کرتے ہیں سچی نیت سے, اچھی نیت سے, اور اپنے مال میں سے ایک اچھا حصہ نکال کے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ, اور وہ آپ کے پورے خاندان کے لیے وہ مطلب کہ سفیشینٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے نام پر آپ نے ایک قربانی کرنی ہے, ایک دمبا بھی آپ کے پورے خاندان کے لیے. اب میں امت کا تو ذمہ دار نہیں ہوں, تو میرے لیے ایک دمبا بھی کافی ہے. لیکن اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی زندگی میں 2 دمبے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر چکا ہوں, اور آگے بھی اللہ تعالیٰ میری استطاعت کو بڑھائے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر 2 دمبے اپنے پیارے نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے قربان کرتا رہوں گا. میں اس کے علاوہ بکرے, گائے سب کر چکا ہوں. میری ابھی خواہش ہے کہ میں ایک اونٹ بھی قربان کروں, اور انشاءاللہ جب مجھے اللہ توفیق دے گا تو میں اسے کروں گا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے اپنے پیارے دمبے کو یہاں پہ اس سائے دار جگہ پہ باندھا ہوا تھا. لیکن کیونکہ یہاں پہ صبح دھوپ تھی, اب یہاں پہ سایہ آنا شروع ہو گیا ہے, تو اب میں اپنے دمبے کو لے کے آنے والا ہوں, ورنہ میرے پاس وہاں پر بھی ایک اسپیس ہے جہاں پر میں اپنے دمبے کو باندھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور دمبے کو جو ہے فی الحال ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی رستے میں ہے اس کا گھر. جی ہاں, ہمارا جو دمبا ہے وہ یہاں پر اس وقت ان شاندار بہترین, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. یہ شاندار جو ہے یہ بھائی لوگ جو کہ دیکھنے میں بھی جو ہے ہمیں بھائی لوگ ہی لگ رہے ہیں, کہ کوئی بھتا بھتا تو نہیں, بس صحیح. اچھا ٹھیک ہے, تو ہمارا جو ہے پیارا سا دمبا وہ وہاں کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اور اب ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں. یہ بیسیکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت سے ہمارے پڑوسی ہیں جنہوں نے ایک بہت مزیدار یہاں پہ اپنا چھوٹا سا کیٹل فارم بنا کے رکھا ہوا ہے. ہم نے ان سے درخواست کی کہ تاکہ وہ سیڈ نہ ہو, وہ اداس نہ ہو, وہ پریشان نہ ہو, تو اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے رات بھر کے لیے. دن میں بھی انہوں نے اس کا بہت خیال رکھا ہے, اس کو کھانا پانی سب کچھ کیا ہے. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اس کی جو ہے ان کو فیس بھی ادا کریں گے, کھانے پینے ہر چیز کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم اس کو لینے کے لیے آئیں کیونکہ بچے جو ہیں انتظار کر رہے ہیں, اس کے ساتھ محبت پیار اور کھیل کود کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے ذرا مدد کریں گی, کھول کے دیں گے مجھے, میں اس کو لے کے جاتا ہوں ذرا بچوں کے لیے. ہاں کھول کے دیجیے گا. تو یہ ہمارے بہت ہی پیارے پڑوسی ہیں, انہوں نے اپنا چھوٹا سا جو ہے استبل, چھوٹا سا کیٹل فارم بنایا ہوا ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ سے ان کی بہترین خوبصورت جانور یہاں موجود ہیں, اور انہوں نے اور بھی پڑوسیوں کی جو ہے تھوڑی سی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں پہ رکھے ہوئے جانور. اور ہمارا دمبا جو ہے وہ بہت ہی معصوم اور بڑا ڈرپوک سا ہے, یہ بھاگتا ہے کوئی بھی آواز سن کے. تو میں اس کو ذرا ویڈیو کو پاز کرتا ہوں, پہلے اس کو اندر جا کے باندھتے ہیں, پھر آپ کو اس کا تعارف کراتا ہوں. بسم اللہ, قربانی قربانی قربانی, اللہ کو پیاری ہے قربانی. یہ ہے ہمارا پیارا چھوٹو بیبی ریمبو, بیکاز ہی از اے ریم اینڈ ہی از زاویئر ریمبو. بہت ہی کیوٹ ہے, اور اللہ کا شکر ہے کیا کہتے ہیں, لفظ نہیں آ رہا, اتفاقاً خوبصورت بھی ہے اور صاف ستھرا بھی ہے الحمدللہ. مطلب کہ یس, زاوی ول سٹ ود ان دا ہول ڈے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہی مجھے جو ہے اٹ واز لو ایٹ فرسٹ سائٹ. اس کو دیکھتے ہی اتنی محبت ہوگی مجھے. اب میں اس کے لیے آم لایا ہوں اور خوبانی بھی لایا ہوں. اگر اس نے یہ نہیں کھائی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ میں پھر اس کے منہ لگا ہوا تو نہیں کھا سکوں گا. مطلب ٹھیک ہے بہت پیار ہے, لیکن اب لیٹ سی. بسم اللہ. ریمبو ریمبو میری جان, اب کھاؤ گے؟ اگر اس نے کھا لیا تو یہ بہترین ہو جائے گا یار. ارے واہ, ریمبو کھا جاؤ اسے, ریمبو کھا جاؤ, کھا جاؤ. ویٹ ویٹ زاوی, ایسے نہیں دیتے, ایسے نہیں دیتے زاوی بیٹا. ریمبو بیٹی, ریمبو بیٹا, یہ لو.
Wait. I literally don't know how to feed. I don't know how to feed an animal, so his teeth are bothering me. वरना आपको ये जो है बेसिकली बेटा हाथ से खिलाना पड़ता है खाना, तो ये बहुत शौक से खाते हैं, मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत और प्यार से खिलाना पड़ता है और मुझे आता नहीं है। खा ले रैम्बो, मेरी जान खा ले इसे। आखिरकार रैम्बो जो है वो कामयाब हो ही गया पहला आम का टुकड़ा खाने में। ये मैं इसे कैसे खिलाऊंगा यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये देखो बेटा, इसको ऐसे हाथ से देना पड़ता है, आप लोग दे ही नहीं पा रहे, आप लोग गिरा रहे हो सारा। ये देखो वो निकाल रहा है, उसके आपको दांत लगेंगे तो आप डर जाओगे। बेबी इसको हाथ से ना मोहब्बत और प्यार से खिलाना पड़ता है। अब आई एम गोइंग टू His hair is now all yellow. अच्छा Little bit. yeah, he's enjoying after, I don't know कि after eating mango really literally like to eat grass। इतने मज़ेदार मीठे मीठे मैंगो खाने के बाद इसको क्यों दिल चाहेगा ग्रास खाने का। I don't know, मैंगो उसको चुबाने में शायद मुश्किल पेश आ रही हो, छिलका बहुत शौक से खा रहा है। अमूमन मैं ऐसा खाना जानवर को खिलाना नहीं पसंद करता जो इंसानों के खाने के लिए फिट होता है। उसकी वजह यह है कि क्या कहते हैं, इतने लाखों करोड़ों इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला की ये बेसिक बेहतरीन नेमतें मुयस्सर नहीं हैं। फल हो गया, पीने का साफ़ पानी हो गया, ठंडा पानी, तो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है। हाँ, छिलके खिलाए जा सकते हैं, फल खिलाया जाए जानवर को, लेकिन क्योंकि ये हमारा जन्नती बकरा है और ये हमारा कुर्बानी का जानवर है तो हम उसे मोहब्बत और प्यार में अपना फल भी खिला रहे हैं। एक दिन की बात है। तो हमारे प्यारे रैम्बो जन्नती बकरा जो है, ये हमारे घर के तीनों बच्चे और आने वाले एक और सबके लिए जो है सदका और अल्लाह ताला की रहमत का ज़रिया बने। आमीन सुम्मा आमीन। और इसका जंतर जो है वो ख़त्म हो गया, अब इसका जंतर हम इंशाअल्लाह ताला लेके आते हैं मार्केट से। और बच्चों ने यहाँ पे देखो अपना जो है पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है, मज़े से बैठ के इसको सब इंजॉय कर रहे हैं। एक छोटा सा फ्लफ़ी जानवर आया है और सब लोगों के चेहरों पे खुशियाँ आ गई हैं। Zabi, we have to bring, yeah, you are there. We have to bring more of this grass right now, okay? It's called jantar. I don't know what is. Bring it, I will look after him. Okay, you have to say, Baba, please go and bring it. Baba, please go bring it. Yes, and make sure that he also finishes his fruit. And, I've given him make special sure fruit. he also finishes his fruit. No, I'm not asking you to repeat it. I'm just saying. And I am not asking. Oh my God, Oh my God. he has become the person who repeats everything after me. Become the person who repeats everything. तो अच्छा, इसकी बेबी हमें रस्सी को भी ज़रा सही करना है। बेबी जो है वो फंस गया है बहुत ज़्यादा, रस्सी छोटी हो गई है, तो हमें इसकी रस्सी को ज़रा मैं सेट करता हूँ, ठीक है? चलो। अच्छा ज़ावी, आपको अपने दुम्बे से बहुत प्यार है? क्यों आपको इतना प्यार है? Because I love him too much. आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, बाबा से भी ज़्यादा? No. किससे ज़्यादा प्यार है आपको? बताइए ना। Lizard. लिजर्ड से ज़्यादा प्यार। अच्छा, आपको ये पता है हम कुर्बानी करते क्यों हैं? What? हम कुर्बानी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्यारे नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश की थी। और आपको पता है उन्होंने क्या कुर्बानी पेश की थी? बकरा। नहीं, उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको आज़माया था। वो अल्लाह ताला के बेस्ट फ्रेंड थे और अल्लाह ताला ने उनको बहुत से मुख्तलिफ मौक़ों पे आज़माया था। मिसाल के तौर पे जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल नौजवान थे ना, बिल्कुल यंग मैन थे, तो उस वक़्त उनको सबसे पहले अल्लाह ताला ने उनकी ईमान को टेस्ट किया। What is it? ईमान मीन्स फेथ, ठीक है? उनके फेथ को अल्लाह ताला ने टेस्ट किया और उस फेथ की टेस्टिंग के अंदर जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है लिटरली आग के अंदर कूद गए थे। आप कभी जो है आपका जो ये चूल्हा लगा हुआ था, आग का चूल्हा, उससे करीब आप जा सकते हो? कभी आप उसे करीब जाके हाथ भी नहीं उसमें डाल सकते, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में कूद गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करूँगा, मैं इस आग के अंदर जल के शहीद हो जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, लेकिन मैं कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाऊँगा।
اور اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت اور پیار سے ان کو اس آگ کو ایک ایسی ٹھنڈک بخشی کہ نہ وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی نہ ہی وہ پھر گرم رہی، اور اس میں سے وہ خوبصورتی سے واپس باہر نکل آئے۔ اس کے بعد انہوں نے پتہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری دفعہ کیسے ٹیسٹ کیا، جب وہ بالکل ینگ تھے اور ان کی وائف بالکل ینگ تھی، اور بیبی جیسے زرمین آپ کی چھوٹی سی بیبی ہے نا بہنا، ایسی حالت میں جو بیبی اسماعیل علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جائیں اور جا کے صحرا میں ان کو چھوڑ دیں بالکل تنہا اکیلے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو بتانا بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو وہاں کیوں چھوڑ رہے ہو۔ بیبی اسماعیل علیہ السلام تو بات بھی نہیں کر سکتے تھے، گودی میں تھے، اور وہاں پر جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو چھوڑ دیا، اور جو امی حجر علیہ السلام ہیں جو ان کی وائف تھیں، ان کا ایمان آپ چیک کرو کہ پہلے وہ روتی رہیں کہ بھئی آپ ہمیں یہاں پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، وہ پوچھتی رہیں، لیکن کیونکہ ان کو منع تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دینا ہے، تو وہ خاموش رہے۔ لیکن پھر حجر علیہ السلام نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کرنے کے لیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام مسکرائے ایسے، تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ پھر چلے جائیے، ہماری حفاظت وہی کریں گے جنہوں نے آپ کو ہمیں یہاں پہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے کا واقعہ پیش آیا، جس سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ میں نے آپ کو سب بات بتائی ہے، رائٹ؟ یاد ہے آپ کو؟ صرف میں ایک سکم کر رہا ہوں جلدی سے آپ کو سارا لیسن۔ اور پھر وہاں پر ایک شہر آباد ہوا، اور امی حجر علیہ السلام جو پانی کی تلاش میں وہاں پہاڑوں کے بیچ میں بھاگیں۔ یہ سارا اس وقت پروسیس سعودی عرب کے اندر اس وقت کروڑوں کی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں، جس کو ہم حج کہتے ہیں۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوان آپ کی عمر کے ہو گئے، ایک نوجوان لڑکا بالکل 7 10 یا پتہ نہیں 13 سال کے جب وہ ہو گئے، کتنی محبت کرتا ہوں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں نا میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے ان سے پوچھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز میرے سامنے آپ قربان کرو، سب سے اپنی پیاری چیز۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہلے تو بہت سارا مال دولت چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بار بار وہ خواب دکھاتے رہے کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ جی میرا بیٹا میں آ رہا ہوں، ایک منٹ، چلو پہلے اس کو بھی لے کے آتے ہیں ہم ساتھ۔ جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار کہا کہ اپنی سب سے پیاری جس سے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو وہ میری راہ میں قربان کرو۔ تو ایونچولی ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہو کہ میں آپ سے کہوں کہ بیبی زاوی میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جو ہوں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، آپ کیا بولو گے آگے سے؟ آپ یہ بولو گے نا بابا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیا کیسی باتیں کر رہے ہو، رائٹ؟ اور اسماعیل علیہ السلام نے پتہ آگے سے کیا کہا، انہوں نے کہا بابا پھر آپ مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں، آپ جلدی کریں جو اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے۔ اور وہ فوراً اپنے بیٹے کو روتے ہوئے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ لے گئے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ اور جب انہوں نے ان کو لٹایا تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے سچ کر دکھایا، جو میں نے چاہا ابراہیم سے وہ انہوں نے کر دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فوراً اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا آسمان سے پہنچایا جائے وہاں پہ، اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے اس چھری کی۔ اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے حکم سے آسمان سے فرشتے فوراً ایک دمبا، ایسے ہی پیارا سا دمبا لے کے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو ریپلیس کر دیا، اور دمبے کی قربانی ہو گئی۔ آپ کو یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اور مجھے آزمایا بھی نہیں ہے ایسی کسی تکلیف سے، وہ ہم سے صرف اور صرف چاہتا ہے کہ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کر چکے ہیں آپ اس کو بس ایک دفعہ ریپیٹ کر دو جو انہوں نے کیا ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لو اور اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دو۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں توفیق دیتا ہے۔ اللہ کو زاوی پیاری ہے قربانی، چاہے وہ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، 1000 روپے ہیں، چاہے آپ کے پاس ایک چاکلیٹ ہے، چاہے آپ کے پاس ایک ٹوائے ہے، اللہ کو پسند ہے کہ آپ اپنی ہر چیز جو آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے وہ اپنی بہن کو، اپنی کزن کو، اپنے سے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو وہ بانٹ دو۔ کرو گے آپ اپنے رب کی محبت میں، اپنے جو چیز آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور محبت والی ہے وہ آپ دو گے دوسروں کو انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی حضور کوشش کریں گے کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ ہماری قبول عطا فرمائے۔ اور نہیں بابا، اس کو ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلے ہی دن اللہ کی راہ میں قربان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں۔ تو بابا رونا تو اچھا ہے،
آپ کو جتنا رونا آئے گا وہ تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے. مجھے تو خوشی ہوگی کہ آپ چھری خود پھیرو, لیکن اگر آپ کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہے کوئی بات نہیں, بابا چھری پھیریں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اسے محبت کرو, پیار کرو. آج کے دن دیکھو کتنا پیارا ہے, کتنا کیوٹ ہے. سب سے اہم بات یہ کتنا کیوٹ کتنا ہے یہ, ماشاء اللہ. دیکھو اس کے چہرہ ہم دیکھتے ہیں, دیکھو ماشاء اللہ سے کیوٹ کتنا ہے یہ. چہرہ نہیں دکھاتا اور تھوڑا ڈرپوک سا بھی ہے. دکھ پتہ ہے مجھے بھی ہوگا کیونکہ تھوڑا ڈرپوک سا ہے نا, اور دیکھو کتنا کیوٹ ہے, چہرہ کتنا پیارا ہے. تو مجھے بھی دکھ ہوگا جب اس کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں گے. لیکن بیٹا یہی ہے کیونکہ اللہ کو پیاری ہے قربانی. جی بیٹا. In the next seed we will buy another what do we call dumba, but We will try to buy 2. yeah, and even if you buy one we will buy it in an early time so that I can spend You can spend. Then you will cry even more, you know, because when you will spend more time with your dumba, then you will be more attached to your dumba, and then you will cry even more. But that's good. That's good. Yes, that's good. Because اللہ کو پیاری ہے قربانی. آپ اپنی محبت جس چیز سے کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ تم. اور پتہ ہے بیٹا میں آپ سب کو بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھو جس طرح سے جی اٹس اوکے, آئی گاٹ اٹ. جس طرح سے نماز جو ہے وہ دین اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت ہے. نماز کی کوئی معافی کوئی چھوٹ نہیں ہے. نماز شو کرتا ہے ہماری اطاعت و فرما برداری. روزہ ہماری شو کرتا ہے انڈیورنس, اللہ کی راہ میں ہم کس طرح سے کرتے ہیں. قربانی اللہ کی راہ میں ہمارا جذبہ شو کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری محبت میں اپنے آپ کو, اپنے مال کو, اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول عطا فرمائے. دنیا بھر میں مسلمان شدید ذلت رسوائی اور برائی کا شکار ہیں, اور اتنے لوگ حج کر رہے ہیں پھر بھی مسلمانوں کے حالات درست نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سورہ البقرہ کی پہلی ہی شروع میں کہا تھا کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کتاب جو ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ کو سیریس لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ البقرہ کی شروعات میں کہہ دیا تھا کہ میں نے اس سے پہلے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دنیا میں عزت اور مقام بخشا تھا, لیکن جب انہوں نے مجھے سیریس لینا چھوڑ دیا تو میں نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا. اور مسلمانوں تم بھی مجھے جب سیریس لینا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ذلیل و خوار کر دوں گا, اور آج ہمارا یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے. میرے اندر بھی انتہا دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ میرے بھی دل سے دنیا کی محبت نکالیں, آپ کی بھی دل سے نکالیں, ورنہ ذلیل و خوار ہونا, رسوائی میں ڈوبے رہنا یہی ہمارا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے اور ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. Baba, now can I take it for a small walk? نہیں, الحمدللہ اس وقت شام کے 6 بج رہے ہیں. بچوں نے دوپہر بھی پوری دوپہر بیبی کے ساتھ کھیلے ہیں, ریمبو کے ساتھ. اس کا نام رکھا ہے بیبیز نے ریمبو. بہت زیادہ کھیلے ہیں, بہت خوش ہیں اس کے ساتھ. اور میرا بیٹا, میرا زاوی جو ہے وہ تو رو کے نڈھال ہو گیا تھا. اس کو ہم نے اتنا رویا اور اس کو ہم نے پھر سلایا, بہت مشکل سے اس کو سلایا. اس کو کہا کہ بیٹا اب آپ سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ کھیلنا. اور میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا 2 باتیں بہت اچھی ہیں. ایک تو آپ رو رہے ہو, اس کا مطلب ہے یو ہیو اے سینسٹیو ہارٹ. ماشاء اللہ آپ کا جو ہے دل نرم ہے ماشاء اللہ سے. الحمدللہ اللہ نے آپ کو ایک نرم دل انسان بنایا ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرم دل انسان تھے, اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے سوچو کہ مجھے رونا نہیں آتا اور میں جو ہوں بہت سخت دل ہوں, مجھے کسی کا ڈر نہیں لگتا. نہیں, انسان کی طبیعت میں نرمی ہونا یہ ایمان کی نشانی بھی ہے اور ایک انسان کے انسان ہونے کی نشانی بھی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے اسے بتایا کہ بیٹا یہ جذبہ جو ہے نا کہ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا, یہ اصل ہے ہماری, کہ ہم اللہ کو جس سے محبت ہے اس کی قربانی دیں. ہم جو ہے اس جانور سے اگر ہمارے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے اور جب یہ اللہ کے پاس جائے گا تو یہ ہمارے حق میں اللہ کی حضور دعا کرے گا کہ ان لوگوں نے مجھے پیار کیا, ان لوگوں نے مجھ سے محبت کی, میں ان سے محبت کرتا ہوں یا اللہ, اور آپ بھی ان سے محبت کریں اور ان کے گناہوں کو بخش دیں, ان کا بیڑا پار لگا دیں. میں اسی کے ساتھ آپ کو ایک چیز یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو کہ قربانی کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں, مسلمان آپ کو ایسے بہت سارے ملیں گے جو کہتے ہیں قربانی کرنے کے بجائے آپ کسی کی مدد کرو, آپ زکوٰۃ کر دو, آپ کسی کی شادی کروا دو, آپ جو ہے غریبوں کو حج کروا دو, عمرہ کروا دو, ان کے گھر میں ایئر کنڈیشنر لگوا دو. یہ سارے بہت نیکی کے کام ہیں اور یہ بھی ہمیں کرنے ہیں,
اس سے آپ چھوٹ نہیں سکتے, آپ اس سے بچ نہیں سکتے. مگر قربانی ایک باقاعدہ الگ ایک ریچول ہے اسلام کا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت فرض نماز پڑھ لی ہے تو آپ جو ہے 4 رکعت سنت چھوڑ دو. بھائی مجبوری ہے تو آپ 4 رکعت سنت چھوڑ سکتے ہو اگر مجبوری ہے, لیکن وہ ایک نماز کا حصہ ہے, آپ اس کو ادا کرو گے تو آپ کا ثواب بڑھے گا. یہ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے چھوڑ سکتے ہو, یہ آپ کا باقاعدہ ایک رکن ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو آپ کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنی ڈیووشن, اپنی ڈیڈیکیشن دکھاتے ہو کہ اے اللہ ہم تیری محبت اور تیری اطاعت و فرما برداری میں اپنی جان تک قربان کرنے کو, اپنی سب سے پیاری چیز کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کوئی بچت نہیں ہے. جیسے میری والدہ کا دل کمزور ہے, وہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بیٹا اگر ہم یہ نہ کریں. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں ماما آپ کا دل دکھی ہونا یہ بالکل ایک جائز بات ہے, کیونکہ انسان, میرا دل دکھی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے چھری چلانا کوئی بہت آسان کام ہے؟ اب مجھے رونا نہیں آتا, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی ڈیووشن دکھانی پڑتی ہے کہ آپ کے ہر فیصلے کے آگے ہم ابلیس نہیں بنیں گے کہ ہم آپ کو اپنی ایکشن دیں کہ اللہ پاک آپ کو شاید نہیں پتا تھا, ہمیں زیادہ بہتر پتا ہے, یا بنانے والے کو زیادہ بہتر پتا ہوگا, یا جو بنا ہوا ہے, جو پروگرام ہوا ہے, جو ڈیزائن ہوا ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ یس اللہ تعالیٰ آپ نے جو کہا لبیک اللہم لبیک, کہ آپ نے پکارا اور ہم حاضر ہیں یا اللہ آپ کی پکار کے اوپر. تو آپ کو پلیز اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دیجئے کہ ہم جو ہے قربانی کی جگہ جو ہے کوئی اور اگر چیز کر لیں تو وہ کتنا اچھا ہوگا. نہیں, قربانی اپنی جگہ ہمیں کرنی ہوگی, اور اس کے بعد آپ نے جو نیکی کا کام کرنا ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میرے بچے جو ہیں اور یہ سب جو ہیں اداس ہو رہے ہیں, رو رہے ہیں, آپ سوچو کہ یہ تو ایک جانور ہے. ان کے بارے میں سوچو, فلسطین میں, سوڈان میں, کشمیر کے اندر, چائنا کے اندر, جہاں جہاں مسلمانوں پہ اور باقی اچھے انسانوں پہ ظلم اور تکلیف کی جو بھی داستانیں ان کے اوپر ٹوٹی ہیں. آپ سوچو ان کے بچوں کے بارے میں سوچو, ان کے والدین کے بارے میں سوچو, ان کے گھر والوں کے بارے میں سوچو. پلیز اپنے دل میں آپ لوگ رحم پیدا کرو, محبت پیدا کرو انسانیت کے لیے بھی, اور اپنے رب سے اپنی ڈیووشن کا اظہار کرو. تو ہمارا یہ چھوٹا ریمبو بار بار اس کی رسی بھی اٹک رہی ہے, اس کی طرف بھی میں تھوڑا سا توجہ کرتا ہوں, اور یہاں پہ اس کو ہم پوز بھی کرتے ہیں. مما بھی مجھے کہہ رہی ہیں, جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی بار بار پھنس رہی ہے, گر رہی ہے. ماشاء اللہ سے ہم سب بہت خوش ہیں, اور ہم سب اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہماری قربانی کو اللہ پاک قبول عطا فرمائے گا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو بیبی ہے وہ خوبصورت بہت ہے, ہمیں اس کی خوبصورتی سے بہت پیار ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین.